خود شناسی حاصل کرنے کے بعد انسان کو ذات پروردگار کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ جسے اپنی ذات کی معرفت نہ ہو، جو اپنی ذات کو نہ پہچان سکے، وہ یقیناً ذات پروردگار کو پہچاننے سے بھی قاصر رہے گا۔ جب انسان اپنی ہستی کو پہچان لے تو اس وقت اسے اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے اور اس کے خالق یعنی پروردگار کی ذمہ داری کیا ہے۔ خدا کیا کرتا ہے اور فعل پروردگار کیا ہے، یہ اس بندے کو اندازہ ہوگا جسے اپنی ذات کے بارے میں علم حاصل ہو۔ فعل خدا کیا ہے، خدا کی ذمہ داری کیا ہے اور خدا کیا کرتا ہے۔ اگر ہم اس کی ایک جھلک دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند متعال مردے کو زندہ کرتا ہے۔ خداوند متعال جو ہے عدم سے مخلوقات کو وجود میں لے کر آتا ہے۔ خدا وہ ذات ہے کہ جو دانے کو درخت بنا لیتا ہے۔ خدا وہ ذات ہے کہ جو چھوٹے کو بڑا بنا دیتا ہے۔ دعائے عرفہ اور دعائے ابو حمزہ شمالی کبھی اٹھا کر پڑھیے، ترجمے کے ساتھ سمجھ میں آ جائیں گے کہ وہاں پر بھی خداوند متعال کے فعل اور کام کے بارے میں معصومین نے ذکر کیا۔ خدا کا کام یہ ہے کہ وہ ذلیل کو عزیز بنا دیتا ہے، اور آگے خداوند متعال جو ہے وہ بھوکے کو سیراب کر دیتا ہے۔ پیاسے کی تشنگی کو خداوند متعال کی ذات دور کر دیتا ہے۔ ننگے کو لباس پہنانے کا کام ذات پروردگار کے اوپر ہے۔ جاہل کو دولت علم سے مالا مال کر کے عالم بنا دیتا ہے، اور جو شخص گمشدہ ہو، گم ہو چکا ہو، اس کو پھر دوبارہ سے لوگوں کے درمیان لانے کا کام ذات پروردگار انجام دیتا ہے۔ غریب کی غربت کو دور کرتا ہے ذات پروردگار۔ درد مند کے درد کا مداوا کرتا ہے پروردگار۔ تبھی تو قرآن مجید میں ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ جب کوئی مضطر، کوئی پریشان حال فریاد کرتا ہے تو خدا کا کام یہ ہے کہ وہ اس مضطر کی آواز میں لبیک کہتا ہے۔ یہ کام خدا کا ہے۔ اور وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کا کام خدا کرتا ہے۔ کوئی بھی نعمت پروردگار پہ اگر شکر کرے تو خدا کا کام یہ ہے کہ وہ اس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور خدا فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، میرا کام یہ ہے کہ میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم مجھے یاد رکھو، میرا کام یہ ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ ہر گھڑی میں، ہر مشکل میں، ہر آسانی میں، ہر خوشی میں، ہر دکھ میں تجھے یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو۔ یہ فعل خداوند متعال ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے، خدا کسی کو پریشان نہیں کرتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، خدا کسی کو بے موت نہیں مارتا۔ یہ ذہن میں رکھیں، خدا کبھی کسی کو غریب نہیں بناتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ خدا کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کو بندگان پروردگار کو مریض کرے، پریشان کرے، سرگردان کرے، گرفتار کرے۔ یہ کون کرتا ہے؟ خود انسان کرتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ قبرستان سے گزر رہے تھے تو اصحاب سے کہا ہے میرا اصحاب دیکھو ان قبروں میں بیٹھے ہوئے بہت سارے اہل قبور نے اپنے دانتوں سے اپنے لیے قبر کھودا ہے۔ اصحاب پریشان ہو کے سوال کیا فرزند رسول یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، دانتوں سے انہوں نے کیسے اپنے قبر کو کھود لیا؟ معصوم نے فرمایا کہ اس لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال کی ذات ان کو موت فی الحال نہیں دینا چاہتا تھا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے لیے موت کا گڑھا کھودا ہے۔ خدا ان کو مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ یہ بے موت قبرستان میں موجود، معصوم فرماتے قبرستان میں موجود 99% افراد جو مردے جو ہے نا بے موت مرے ہیں۔ خدا نے جن چیزوں سے پرہیز کرنے کے لیے کہا انہوں نے پرہیز نہیں کیا۔ خدا نے جن چیزوں سے منع کیا وہ اس چیزوں سے زیادہ ان کے ساتھ دل لگا کر بیٹھ گئے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے جب انسان اپنے ذات کو نہیں پہچانتا،
اپنی ہستی کو نہیں شناخت کرتا تو وہ معرفت پروردگار کو درک نہیں کرتا۔ جب معرفت پروردگار درک نہ ہو تو انسان جو ہے ہر وقت مشکلات کے دلدل میں پھنستے جاتے ہیں۔ عزیزو، اگر ہمیں خدا کے بارے میں علم ہو جائے تو اس قدر ذات پروردگار کا بندہ عاشق ہو جائے گا کہ خدا کے سوا ہمیں کسی چیز کی طرف دیکھنا گوارا تک نہیں ہوگا۔ یا ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں یا دوسری چیزوں کی طرف جو دل لگائے بیٹھے ہیں، وہ اس لیے ہے کہ ہم نے پہلی سٹیج پر اپنی ذات کو نہیں پہچانا اور اس کے بعد ہم نے ذات پروردگار کی شناخت حاصل نہیں کیا۔ ایک عارف مریض ہو گیا تو امیر شہر کو اس سے بہت محبت تھی۔ امیر شہر نے دور سے بہت بڑے طبیب کو بلایا، بلانے کے بعد کہا جتنا پیسہ چاہے میں دوں گا، اس عارف کو شفا دینا ہے، اس عارف کا علاج کرنا ہے۔ وہ غیر مسلم تھا وہ طبیب، چلے گئے عارف کے سرہانے، عارف کے پاس جا کر کہا طبیب نے، اے عارف، میں اپنی جان سے کھیل کر، اپنی جان دے کر بھی تمہیں نجات دوں گا اس بیماری سے، یعنی میری جان جائے تو جائے لیکن میں تجھے اس بیماری سے ہر ممکن کوشش کر کے نجات دوں گا۔ عارف نے ایک جملہ کہا، عارف نے کہا اے بندے خدا، اپنی جان مت دے دے میری نجات کے لیے، تمہاری جان عزیز ہے، تمہیں اپنی جان کی اور اپنی زندگی کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، تم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے کہ خدا بند متعال کی ذات تم سے کیا کیا کام لینا چاہتے ہیں، خدا تم سے تمہارے اوپر کون کون سی ذمہ داری عائد کی ہے، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے، تمہاری قدر اہمیت اندازہ نہیں ہے موقعیت کا، تمہاری ہویت کا شناخت نہیں ہے۔ اگر تم مجھے نجات دینا چاہتے ہیں اس بیماری سے، ایک کام کرو۔ کیا ہے وہ کام؟ عارف نے کہا کام یہ ہے کہ تمہارے گلے میں جو غیر مسلم ہونے کی زنجیر لٹکا ہوا ہے، نشانی جو علامت جو لٹکی ہوئی ہے، اس کو اتار کر پھینکو، مجھے نجات مل جائے گی بیماری سے۔ اس نے قسم کھایا کہ اگر تجھے شفا مل گئی تو میں اسے اتار کر پھینک دوں گا، دامن اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ قسم کھایا، عارف اٹھ بیٹھا، عارف کو خدا نے شفا دی اسی آن میں، اس نے اپنے گلے سے زنجیر اتارا، دامن اسلام میں داخل ہو گیا۔ چلے گئے امیر شہر کے دربار میں۔ امیر شہر نے کہا اے طبیب، کیا میرے اس عزیز بیمار کو تم نے علاج کی، اسے شفا دیا؟ اس نے کہا میں نے اس کو نجات تو دی بیماری سے، لیکن میں اس کے در سے آیا ہوں تو مسلمان ہو کے آیا ہوں، میں اپنے آپ کو پہچان کر آیا ہوں، میں اپنی شناخت حاصل کر کے آیا ہوں۔ میں بے شناخت تھا، میں لاپتہ تھا، مجھے خود اپنے وجود کا پتہ نہیں تھا کہ میں کہاں سے آیا، کس لیے آیا، کہاں جانا ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ اس نے مجھے شناخت عطا کی، اس نے مجھے نجات عطا کی۔ امیر شہر نے کہا میں نے سمجھا کہ میں نے طبیب کو بیمار کے پاس علاج کے لیے بھیجا ہے، اب مجھے پتہ چلا کہ میں نے بیمار کو طبیب کے پاس بھیجا ہے اور طبیب نے بیمار کے علاج کر کے وہاں سے بھیجا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، شناخت بہت ضروری ہے، خود شناسی بہت ضروری ہے۔ حضرت مختصر کروں، حضرت یوسف کی زندگی دیکھیں، کس قدر حضرت یوسف سالم تھے، اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو، اپنی ہویت کو پہچان چکے تھے۔ پوری دنیا کے ہجوم ہیں، ہر قسم کی ہر طرف سے بلائیں ہیں، مشکلات ہیں، لیکن تمام مشکل گھڑی میں یوسف نے اپنے آپ کو سالم رکھا، نجات دے کر نجات یافتہ ہو گیا، نہ صرف نجات یافتہ، نجات دہندہ ہو گیا، بشریت کو نجات دینے والا بن گیا یوسف کی ذات۔ عزیزو، حضرت یوسف کیا کیا یوسف نے؟ نہ صرف وہ خود سالم رہے، نہ صرف وہ خود بیمار نہ رہے، بیمار روحی میں مبتلا نہ رہے، بلکہ حضرت یوسف نے ایک پوری مملکت کو بیماری سے نجات دیا۔ مملکت مصر کو بیماری سے نجات دیا تو ایک یوسف نے، جس کا کمال یہ تھا کہ وہ اپنی ذات کو پہچان چکا تھا۔ اقتصاد کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے مصر تباہ و برباد تھے، ڈیفالٹر تھے۔ یوسف نے آ کر کیا کیا؟ اس کی بیمار اقتصاد کو نجات عطا کر دیا۔ عزیز مصر عقیدے کے اعتبار سے بیمار تھے، حضرت یوسف چلے گئے، عزیز مصر جو کہ عقیدے کے اعتبار سے فرعون پرست بن چکا تھا، اسے توحید پرست بنا دیا۔ برادران یوسف
روحی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے مریض تھے۔ 3 دفعہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کنعان سے بلایا مصر میں۔ کیوں بلایا؟ تاکہ ان کی صفائی ہو جائے، تاکہ ان کا علاج ہو جائے، ان کی بیماری روحی و اخلاقی کو شفا عطا کیا جا سکے۔ 3 دفعہ لانے کے بعد اس قدر یہ لوگ پاک ہو گئے، اس قدر یہ لوگ صحت مند ہو گئے روحی اعتبار سے، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب بہتے تھے، اور فریاد کر کے، چیخ چیخ کر کے، رو کر اپنے بابا حضرت یعقوب سے کہتے تھے، بابا ہم سے اس قدر سخت اور اس قدر بڑی غلطی ہم سے سرزد ہوئی ہے، اب نجات کا کوئی راستہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ بابا آپ ہمارے اور یوسف کے درمیان شفیع بن جائے۔ یوسف سے کہیں اور ذات پروردگار سے بھی کہیں کہ ہمیں نجات عطا کرے، ہمیں اس درد سے نکالیں۔ ہم نے یوسف کے ساتھ کس قدر زیادتی کی۔ یوسف اتنا کمال انسان تھا، اتنا سالم انسان تھا، ہم نے اس یوسف کے ساتھ برائی کی۔ یہ کب اس نتیجے پر پہنچے؟ جب انہوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ جب تک یہ اپنی شناخت حاصل نہیں رکھتے تھے، یہ حاسد تھے، یہ غاصب تھے، یہ ظالم تھے، یہ ستمگر تھے، ہر گناہ میں مبتلا تھے۔ لیکن جب یوسف نے انہیں شناخت دیا، یوسف نے انہیں پہچان دیا، تب یہ لوگ جا کے اشک بہانے لگے، فریادیں کرنے لگے۔ 7 سال، عجیب بات ہے، بات تمام کرنے جا رہا ہوں، 7 سال کاخ مصر میں یوسف رہے ہیں۔ 7 سال کوئی کم مدت نہیں ہے۔ 7 سال کاخ مصر میں، عزیز مصر میں حضرت یوسف رہے ہیں۔ ایک دن بھی، ایک لمحے کے لیے بھی پلکیں اٹھا کر زلیخا کی طرف نہیں دیکھا۔ کس سے ممکن ہے؟ اس شخص سے ممکن ہے جس نے اپنے آپ کو پہچانا ہو، اپنے خدا کی معرفت حاصل کی ہو۔ 7 سال رہنے کے بعد بھی ایک دفعہ بھی نگاہ اٹھا کے زلیخا کی طرف نہیں دیکھا، تو زلیخا نے فریاد کی، چیخ کر حضرت یوسف سے کہا، یوسف ذرا تمہاری پلکیں اٹھا کر ایک دفعہ میری طرف دیکھو، کم از کم یہ تو دیکھو کہ میری شکل کیسی ہے۔ جناب یوسف کا جواب دیکھیں، کتنا خوبصورت جواب تھا۔ تاریخ میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے درس دے کے چلا گیا یوسف۔ حضرت یوسف نے کہا، زلیخا اگر میں ایک پلک اٹھا کر تمہاری طرف دیکھوں تو میں جمال حقیقی کے تماشا سے محروم رہوں گا، میں اس ذات پروردگار کے جمال کو دیکھنے سے میں محروم رہوں گا۔ اگر آج میں جمال پروردگار کا مناظرہ کر رہا ہوں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے آنکھوں کو نامحرم کی طرف اٹھنے سے بچایا ہے۔ تو عزیزو، یہ کون کر سکتا ہے؟ وہ کر سکتا ہے جسے اپنی ذات کا علم ہو، جسے اپنی ذات کا شناخت حاصل ہو۔ حضرت یوسف نے تو پلک اٹھا کے زلیخا کی طرف نہیں دیکھا، لیکن زلیخا نے کہا، یوسف اگر تم میری طرف نہیں دیکھتا تو نہ دیکھ، میں تو تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ اے یوسف تیری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ جب یہ کہا تو یوسف نے کہا، اے زلیخا تو نے میری آنکھوں کی تعریف کی، ان آنکھوں کو اگر دیکھنا ہے تو میری مرنے کے بعد جب میرے جنازے کو قبر میں اتارے تو آ کر میری آنکھوں کو دیکھنا۔ سب سے پہلے خاک میں ملنے والے، خاک آلود ہونے والے عضو انسان کا یہی آنکھ ہے۔ بے شک اس وقت آ کر تو میری آنکھ کی خوبصورتی کو دیکھ۔ تو نے اگر دیکھنا ہے تو ایک ایسی آنکھ کو دیکھیں جسے موت نہ ہو، تجھے اگر دیکھنا ہے تو ایک ایسی ہستی کی طرف دیکھیں جس کے لیے فنا نہ ہو۔ اس کے بعد یہ زلیخا کہتی ہے، یوسف تمہارے بدن سے جو خوشبو نکل رہا ہے وہ خوشبو پورے کاخ کو معطر کر رکھا ہے، تمہارے خوشبو دل ربا ہے، مجھے اپنا فریفتہ بنا چکا ہے۔ تو اس وقت حضرت یوسف نے کہا، اے زلیخا اگر میری خوشبوؤں کی تعریف کرتے ہیں تو میرے مرنے کے 3 دن کے بعد میرے قبر کو ایک سوراخ کر کے، کھولنا نہیں، ایک سوراخ کر کے دیکھنا، تمہارے پورا شہر میرے جسم کے بدبو سے پھیل جائے گا، لوگوں کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اگر خوشبو سونگھنا ہے تو اس ذات کی خوشبو سونگھ لیں جس کی خوشبو کے لیے کوئی دوسری فنا نہیں ہے، موت نہیں ہے، جس خوشبو کے بعد کوئی بدبو نہیں ہے، اس کی طرف دیکھیں۔ جب یوسف زلیخا کے دام میں کسی طرح نفن سے گرفتار جمال زلیخا نہ ہوئے تو اس وقت زلیخا نے فیصلہ سنا دیا۔ فیصلہ یہ سنا دیا، اے یوسف اب تجھے زندان میں جانا پڑے گا،
زندان کے سلاخوں کے پیچھے تمہیں بیٹھنا پڑے گا، اس وقت جناب یوسف نے بھی تاریخ جملہ کہا۔ خداوند متعال کی ذات نے یوسف کے اس جملے کو قلب قرآن میں، سینہ قرآن پر، صفحہ قرآن پر قیامت تک کے لیے آنے والے بشریت کے لیے نمونہ عمل کے طور پر ثبت کر دیا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ یوسف نے فرمایا قال رب السجن احب الی مما یدعوننا الیہ، پروردگارہ جس چیز کی طرف، جس گناہ کی طرف مجھے بلایا جا رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ مجھے یہ زندان بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ وہی شخص کہے گا جس کو اپنی ذات کی شناخت حاصل ہو۔ بے شک۔ پروردگارہ بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام حاضرین محفل کی تمام کے تمام حاجتوں کو جل اجل روا فرما، آمین یا اللہ۔ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ بحق اہل بیت اطہار گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اعضاء و جوارح کو نافرمانی پروردگار سے بچانے کی توفیق عطا فرما۔